السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل محمد فاروق سعودی عربیہ سے سوال کرتے ہیں، ایک بندہ داڑھی رکھتا ہے، پھر اس کے ڈر خوف سے کٹوا دیتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور غلطیاں بھی ہوں، میں داڑھی منڈوا دیتا ہوں، برائے مہربانی کسی کی اصلاح کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک گناہ کبھی بھی کسی دوسرے گناہ کی دلیل نہیں بن سکتا، اور یہ ہمارے معاشرے میں کتنی عجیب روش چل پڑی ہے کہ لوگ ایک گناہ کو دلیل بنا کر دوسرا گناہ کرتے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہو، یا وہ گناہ گار نہ ہو، یا پھر وہ معصوم عن الخطا ہو۔ ہر روز ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی کہ ہم اس طرح ایک گناہ کو دلیل بنا کر دوسرا گناہ کرتے رہے، تو ساری زندگی میں ہم سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں کمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وفر اللحیٰ، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ۔ بعض حدیث میں وعف اللحیٰ، اپنی داڑھی کو معاف کرو۔ بعض حدیث میں اپنی داڑھی کو لمبا چھوڑ دو۔ بعض حدیث میں ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ بعض حدیث میں یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھی کو بڑھاؤ۔ اس لیے داڑھی کو رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ عین فطرت ہے، اور اس فطرت کو تبدیل کرنا، اس کو کٹوانا یا اس کو منڈوانا، یہ کبھی بھی کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ اور داڑھی رکھ کر اگر آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو آپ کو غور اور فکر کرنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر جو گناہ آپ سے ہو رہا ہے، آپ اس گناہ کی تلافی کریں، آپ فوراً توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوں، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے آپ کو محفوظ رکھے، نہ کہ وہ گناہ کر کے اس کے اوپر آپ ڈٹ جائیں اور پھر اس کو دلیل بنا کر آپ مزید آگے بڑھتے جائیں اور گناہ کرتے جائیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے اوپر پہاڑ کی طرح بوجھ بن جاتا ہے، اور انسان جب تک توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے، اس گناہ کی تلافی نہ کر لے، انسان کو کبھی سکون آ ہی نہیں سکتا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہے، اس کے کندھوں پر بوجھ ہے، اب وہ کیسے سکون پائے گا۔ اور جو بندہ گناہگار ہے، کافر ہے یا بدکار ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گناہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے یوں کر کے اڑا دی، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ مکھی بیٹھی ہے اڑا دی، بیٹھی ہے اڑا دی، دن میں 100 بار بیٹھتی ہے 100 بار اڑا دیتا ہے۔ تو مومن بندے کے لیے گناہ کرنا بہت گراں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اس گناہ میں ہمیشہ مضطرب، بے قرار اور بے چین رہتا ہے کہ کب میں اس اذیت سے، کرب سے، اس مشکل سے میں نکلوں گا اور اس اپنے گناہ کو بخشواؤں گا۔ اس لیے گناہ کبھی بھی دوسرے گناہ کی دلیل نہیں بن سکتا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور نیکیوں پر استقامت مانگیں، جو گناہ ہوئے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی اور تلافی کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔